علیکم جی، MY کے نیوز TV کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلمان طاہر۔ لاہور کانا کے اندر ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ ایک اکیڈمی کی چھت گر گئی، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 14 بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی عامر سلامت موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ مزید وہاں پہ کیا انفارمیشن ہے اور کیا معلومات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سلمان، بڑا دکھ والا دن ہے آج، بلکہ یہ اس کو سانحہ ہی کہوں گا میں کہ ننھے پھول ان کی 14 بچے اور بچیاں جاں بحق ہو گئے ہیں، اور میں تو انہیں شہید کہوں گا۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بوسیدہ عمارت اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی اور اس کمرے کی چھت گر گئی، جس کی وجہ سے ایک ٹیچر بھی زخمی ہیں۔ سر اسی وقت مٹی ڈالی جا رہی جس وقت بچے اندر پڑھ رہے ہیں؟ اچھا سلمان، یہ نا بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے۔ ابتدائی رپورٹس جو ہوتی ہیں نا، چونکہ کانے سے کوئی 1 کلومیٹر آگے کا علاقہ آتا ہے اور بڑا بیکورڈ سا علاقہ ہے، لوگ اپنے بچوں کو گلی محلوں میں جیسے پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی نامور اکیڈمیز نہیں ہیں، یہ ایک چھوٹی سی گھر میں ایک اکیڈمی بنائی گئی تھی جہاں پر یہ بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے اور روٹین میں ہوتا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے تو اب یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہاں پر مٹی ڈالی جا رہی تھی اوپر، تو ظاہر سی بات ہے وہ بوسیدہ عمارت تھی جس کی وجہ سے اگر مٹی بھی ڈال رہے تھے پر وہ گر گئی۔ عمارتوں کا جو کنٹرول ہے وہ MCL کے پاس ہے سلمان۔ 14 بچوں کی ہلاکت یہ عام بات نہیں ہے۔ اب ہم ڈرون اوپر سے فضائی نگرانی کر لیں۔ ہاں جی بالکل، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اب فضائی نگرانی کی جا رہی ہے ڈرون کے ذریعے۔ سلمان، فضائی نگرانی کر لیں، جو کر لیں، اب وہ سانحہ ہو چکا ہے۔ اب اس سے پہلے یہ چیزوں کو طے کرنا چاہیے تھا کہ کون سے علاقے میں، لاہور پورے میں نا بہت ساری بوسیدہ عمارتیں ہیں اور یہ تمام بوسیدہ عمارتوں کی لسٹ بنتی ہے، وہ وال سٹی کی ہو، وہ شہر بھر میں ہو۔ اچھا، اب وہ جیسے یہ تمام عمارتوں کے خلاف پھر کارروائیاں کی جاتی ہیں، سیل کی جاتی ہے، ان پر ایکشن لیا جاتا ہے، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو حالات ہیں کہ وہ 14 ننھے پھول مرجھا گئے، اس چھت کے نیچے دب گئے، مگر بدقسمتی سے ان لوگوں نے یہ شرم نہیں کی کہ اس علاقے کا کچھ سروے کیا جاتا، بلکہ یہاں پر تو انتظامیہ کو، CM پنجاب کو یہ چاہیے کہ اگزامپل سیٹ کریں۔ جہاں پر ایسے سانحات ہوتے ہیں نا، لوگ خود سے ریزائن دے جاتے ہیں، مگر یہ افسران نے ریزائن نہیں دینے، انہوں نے ان سیٹوں پر برجمان رہنا ہے۔ پرچہ کس پہ ہوگا؟ یہ کارروائی کس پر ہوگی؟ یہ کس کا گھر تھا؟ سر وہاں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد کو سنا ہے کہ گرفتار کر لیا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو اس گھر کے مالک تھے یا وہاں پر رہنے والے تھے، مگر یہ اطلاعات ہیں کہ اسی طرح پورے لاہور میں نا سلمان، جب بھی زمین بوس کوئی عمارت ہوئی ہے، سانحہ ہوا ہے، عمارت کے مالک کو پکڑ لیا گیا ہے، وہاں کے کسٹوڈین کو پکڑ لیا گیا ہے، مگر اس کو نہیں پکڑا گیا جس نے وہ بلڈنگ بنوائی۔ جائنا ہال روڈ، وہاں پر نقشہ جات کے مطابق یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی یہ تمام بائی لاس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر کوئی نہیں جائے گا، ان علاقوں میں کوئی نہیں جائے گا۔ اب 14 پھول جو میں نے وہاں پر دیکھا منظر، یہ ویڈیوز بھی ہم لازمی دکھائیں گے، لوگ اپنے لگتے جگروں کو ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں سلمان، خود اٹھا کے جا رہے ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں پہنچ گئیں، مگر وہ جب سانحہ ہوا وہاں پر تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے نیچے تھے، انہوں نے وہاں پر ان کو جتنی کوشش کر سکتے ہوئے جن سے نکالا گیا انہوں نے نکالا۔ اب وہ پتہ نہیں وہ لاشیں تھیں، وہ ان کے ہاتھوں میں دکھائی دے رہی ہیں، وہ لے کے بھاگ رہے ہیں، ایمبولینس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیم بھی بڑی آئی، عیدی کی بہت ساری ایمبولینسز کھڑی تھی وہاں پر، مگر 14 بچوں کا مرجھا جانا سلمان یہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور انتظامیہ کے اوپر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، نہ یہ مونسون تھا نہ یہ بارشوں کا سیزن تھا ابھی، پر اس کے باوجود اگر یہ چھت گری ہے تو اس چھت کو دیکھنے والی جو MCL ہے، جو لاہور انتظامیہ ہے، وہ سوئی ہوئی تھی، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ سر ابھی تک کوئی اطلاعات ہیں کہ کتنے بچے مرجھا گئے ہیں؟ ابھی تک تو 14 تھے سلمان، بڑی پریشان میں، جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں نا، میں آپ کو نام اگر بچوں کے بتاؤں تو مجھے تو یہ تکلیف اس قدر ہو رہی ہے کہ ان کے گھر پر اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے۔ اوکانا کے علاقے میں اس وقت اتنا دکھ اور سوگ کا سما ہے کہ وہ یہ 14 خاندان تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، جو زخمی ہیں وہ الگ، جو ایک ٹیچر بھی زخمی ہے وہ الگ، مگر سلمان وہاں پر نا کوہرام برپا ہے پورے علاقے میں۔ یہ ہسپتال ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 8 سالہ عبداللہ ہے،
اور 8 سالہ سلمان ہے، اور اسی طرح عروج ہے 9 سالہ، اور اس کے بعد تشبیہ ہے 7 سالہ، فواد ہے، ایمان ہے، ختیجہ ہے، اور ارتضیٰ ہے، رمشہ ہے 6 سالہ، اور یہ ارتضیٰ 4 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے یہ۔ علی ہے 6 سال کا، ارحم ہے 8 سال کا، اسی طرح دعا ہے 7 سال کی، اور عبداللہ ہے 7 سال کا۔ ان بچوں کی ہلاکت کی ہسپتال نے تصدیق کی ہے، مگر یہ ننھے پھول سلمان، ان کے گھروں کے اندر اس ٹائم پہ ماتم کا سما ہے، انتظامیہ پوری ادھر ہے، پوری کی پوری ادھر ہے، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سانحہ کو نہ بھولنے کے لیے شاید 1 صدی بھی کم پڑے گی ہمیں۔ تو اب یہ DIG آپریشنز بھی وہاں پر گئے ہیں، فیصل کامران، انہوں نے بھی وزٹ کیا ہے، کمشنر لاہور مریم صاحبہ بھی تھیں، DC لاہور کیپٹن صاحب بھی تھے وہاں پر، سارے انتظامیہ آلموسٹ وہاں پر ہے، اور موقع پہ چونکہ وہ ایک کنجسٹڈ سا ایریا ہے سلمان، وہ اندر جا کے گلی میں ان کی وہ جو چھت ہے، پر سلمان مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ چھت کا جو ملبہ ہے نا وہ اٹھانے کے لیے تو وہاں پر 1-2 گھنٹے درکار ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اب ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، زخمیوں کو طبی سہولیات دی جا رہی ہیں، جو ٹیچر ہے اس کی بھی حالت نازک ہے، مگر یہ ایک سوال کھڑا کر گیا ہے، یہ ایک سوال کھڑا کر گیا انتظامیہ کے اوپر اور میڈم CM کے اوپر بھی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے کوئی انتظامیہ کا ایک آدھے بندے کا سر لیں نا، پتہ لگے کہ میڈم CM نے بھی کوئی ایکشن لیا ہے، اور پتہ لگے کہ ان کی کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو ان کو ان کا جو سزا دینے والا ہے وہ موجود ہے۔ اگر یہ ہو جائے گا تو میرے خیال سے اگزامپل سیٹ ہوگی، اور اب شاید مالی امداد بھی دی جائے گی ان کو، مگر وہ اس بچوں کا، ننھے بچوں کا جو ہے وہ نہیں ازالہ کر سکیں گے۔